الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم متاع الدنیا قلیل صدق اللہ العظیم۔ دنیا کا برتنا تھوڑا ہے۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے دنیا کے متوالے۔ درود پاک کی فضیلت جو مجھ پر روز جمعہ 80 بار درود پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہماری اکثریت دنیا کی متوالی ہے اور فکر آخرت کی غافل ہے۔ ہم میں سے بعض تو وہ ہیں جو دنیا کی رنگینیوں، دنیا کی لذتوں میں محو ہیں اور وہ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، موت سے بے خوف، موت کی تکلیفوں سے ناآشنا ہیں۔ اور بعض تو وہ لوگ ہیں جو اس دنیا کے اندر ہی مستغرق ہو گئے، دنیا کی آسائشیں حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی راحتیں حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی سکون حاصل کرنے کے لیے وہ کمانے میں اس قدر مستغرق ہوئے کہ انہیں دین کا کچھ پتہ نہیں، وہ آخرت کے متعلق کچھ سوچنے والے نہیں، فکر آخرت کرنے والے نہیں رہے۔ اور اگر غور کیا جائے اس دنیا میں کتنے امیر امیر لوگ آئے اور دنیا سے چلے گئے، قارون، نمرود، فرعون جیسے لوگ آئے، شداد جیسے لوگ آئے اور دنیا سے چلے گئے، جن کے پاس حکومت تھی، جن کے پاس رعب تھا، جن کے پاس دبدبہ تھا، جن کے پاس عالی شان محلات تھے، جن کے پاس خدمت کے لیے نوکر چاکر تھے، جن کے پاس سواریوں کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ سواری تھی اور جن کے پاس غلاموں کی قطاریں ہوا کرتی تھیں، جن کے پاس محلات تھے، جن سے لوگ عارضی طور پر ان کی دولت کی وجہ سے محبت کرتے تھے، جن کے دوستوں کی لمبی قطاریں تھیں، جن کے دنیا کے اندر چرچے تھے، جن کی دنیا کے اندر مشہوری تھی، ان کا بڑا نام تھا، ان کا نام لیا جاتا تھا۔ آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، آج ان کا نام دنیا سے ختم ہو گیا، اور ان کا قبروں کا نام و نشان بھی مٹ گیا، ہڈیاں گل سڑ گئیں، کچھ باقی نہ رہا، اور انسان اپنی موت کو بھول بیٹھا اور وہ دنیا کے اندر ہی مستغرق ہو گیا کہ
پہلے وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے پیچھے بھاگتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے روٹی، کپڑا، مکان ان کو پورا کرنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اور یہ ضروری بھی ہے، اور اس کے بعد وہ آسائشوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہے، لذتوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہے، خواہشوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ چیزیں اس کی آخرت کے حوالے سے بری ہو سکتی ہیں اگر وہ حقوق اللہ اور حقوق عباد ادا نہ کرے، تو جو دنیا کے اندر مستغرق ہو گیا وہ پھر اچانک یکا یک موت سے ہمکنار ہوتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا اور اس کی موت آ جاتی ہے۔ اس کی زندگی کے جو بنائے ہوئے پلان ہوتے ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ اس کے بیوی بچے یہی دنیا میں رہ جاتے ہیں جو اس کے لیے خوشیوں کا سامان تھے، اس کے محلات اسی دنیا میں رہ جاتے ہیں جس سے وہ آسائشیں حاصل کرتا تھا، اس کی سواریاں، اس کے اعلیٰ شان کپڑے، اس کے نوکر چاکر، اس کی گاڑیاں، یہ سب یہیں رہ جاتی ہیں، اور اسے اکیلے ہی قبر میں جانا پڑتا ہے۔ وہ کل تو عالی شان محلات میں تھا، اے سی میں تھا اور اعلیٰ کپڑوں میں تھا، چمک دھمک میں تھا، روشنیوں میں تھا، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کھانے والا تھا، اور آج وہ قبر کی تاریکی میں پہنچ گیا، قبر کے سناٹے میں پہنچ گیا، قبر کی وحشتوں میں پہنچ گیا، جہاں پر اس کو دنیا کا کوئی مال جو اس نے کما کے دنیا میں چھوڑا تھا کوئی نفع نہیں دے گا، نفع وہی مال، وہی اولاد دے گی جو وہ اللہ کی راہ پر خرچ کرے، اور اس کی اولاد نیک کام کرے، اس کے لیے صدقہ جاریہ کرے۔ مگر جب اس نے اپنی زندگی ہی ساری دنیا کے پیچھے گزار دی، حصول دنیا میں گزار دی، تو اس کی اولاد بھی ویسے ہی ہوگی، یعنی کہ اس کے لیے اعمال صالحہ نہ کرے گی، ایصال ثواب نہ کرے گی، اور جو اس نے دولت چھوڑی وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے گی، تو وہ مال، وہ اولاد، وہ اس کا کمانا قبر میں اس کے کام نہ آئے گا۔ مگر جو نیک اولاد چھوڑ کر جاتا ہے وہ دنیا میں رہ کر دین پڑھتے ہیں، دین پھیلاتے ہیں، اور اس کا جو مال ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس سے ایصال ثواب کرتے ہیں، تو اس کو اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ مگر یہاں پر دنیا کے متوالوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے دنیا کی لذتوں کو، دنیا کی رنگینیوں کو اور دنیا کے ظاہری حسن کو ہی سب کچھ سمجھ لیا اور آخرت سے غافل ہو گئے، اور فکر آخرت کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں، بس دنیا 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 اور مال مال مال، اور زیادہ آ جائے اور زیادہ آ جائے، اسی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فکر آخرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ ایسے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے حقوق العباد بھی ادا کریں، یعنی کہ بیوی کا نان و نفقہ اور دیگر لوازمات پورے کریں، اور اپنی فکر آخرت کریں، آخرت کی تیاری کریں، حقوق اللہ ادا کریں، حقوق العباد ادا کریں، وما علینا الا البلاغ المبین۔